السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ۔ قرآن مجید کی آیت ہمیں ایک منافقانہ صفت کی طرف نشاندہی کرتی ہے کہ جب اس منافق سے کہا جائے کہ اللہ سے ڈرو، نصیحت کی جائے، تو اس کی ایگو، اس کی ناک، اس کی اکڑ آڑے آ جاتی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں کیسے غلط ہو سکتا ہوں، اور مجھے تم کون ہوتے ہو سمجھانے والے، اور مزید گناہوں پر چڑھ دوڑتا ہے اور مزید گناہ پہ گناہ کرتا ہے، غلطیوں پہ غلطیاں کرتا ہے۔ یہ ایک ہماری بڑی بدنصیبی ہے کہ ہم اپنے لیے نصیحت کے دروازے کو بند کر دیں کہ کوئی بھی ہمیں نصیحت نہ کر سکے، میرے رعب، میرے خوف، میرے دبدبے کی وجہ سے، میری بدتمیزی کی وجہ سے، میری بد اخلاقی کی وجہ سے۔ اس لیے ہمیشہ اپنے لیے نصیحت کے دروازے کو کھلا رکھیں، کیونکہ غلطیوں سے کوئی پاک اور معصوم نہیں ہے، اور کبھی بھی کوئی شخص سمجھائے، نصیحت کرے تو اس کی نصیحت کو، ہر طرح کی نصیحت کو انسان کا قبول کرنا، یہ اس کے ایمان کی علامت ہے۔ اور خاص طور پر یہ لفظ کہ اتق اللہ، انسان اللہ سے ڈرے، یہ نصیحت بڑی قیمتی نصیحت ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمان منقول ہے کہ بدترین آدمی کا جو گفتگو اور کلام ہے وہ یہ ہے کہ جب اس سے کہا جائے اتق اللہ، اللہ سے ڈرو، تو پلٹ کر جواب دے کہ علیک بنفسک، جاؤ اپنے کام سے کام رکھو، تمہیں کیا ضرورت پڑی ہے میرے پیچھے لگنے کی، اور تم اپنی زندگی پہ غور کرو۔ یا پلٹ کے ہم اس کی چار خامیاں اس کو نکال کے بتائیں کہ دیکھو تم بھی ایسے ہو، تم نے بھی یہ کیا تھا، تم نے بھی یہ کیا تھا۔ اپنے آپ کی غلطی مان لینا اور اپنے آپ کو تبدیل کر لینا، نصیحت قبول کر لینا، اسی میں معاشرے کی خیر اور بقا ہے، اور میرے ایمان کی علامت ہے، اور میری دنیا اور آخرت کی بھلائی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔